بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا گوہم بظاہر مردہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، گویا اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ مردوں کو یہ مت سمجھو کہ مردہ مر چکا مردہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں ایک فرق ہوتا ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد برزخ میں ہے، جو کہ برزخ کا جو معنی ہے پردے کا ہے، جو کہ دنیا اور آخرت میں جو ایک آڑ ہوتی ہے، تو اس کو جو مرنے کے بعد کی زندگی ہوتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ تو مردوں کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے، یعنی کہ جیسے کہ زندہ تھا وہ، جب اس کی ہڈی توڑے تو کتنا درد ہوتا ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اگر اس کی ہڈی توڑی جائے تو اس کو اتنا ہی درد ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حازم رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھ کر فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ یہاں پر بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو قبر میں مردے ہیں، اگر کوئی ان کے پاس بھی بیٹھتا ہے یا ان کے قبر سے تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جب یہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہاں سے تو چلا جائے، لیکن عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، جو کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک پردہ ہے، جو کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان کی قبر سے تکیہ لگا کے بیٹھ گیا یا پھر جیسے مردوں کی ہڈی توڑ دی تو درد انہیں بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ اسی طرح ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نعش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ اسے قبرستان لے جانے کو اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ اسی طرح یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان نیک ہے تو اسے تو جلدی رہتی ہے جانے کی، وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، لیکن ہمیں اس وقت ان کی آواز نہیں سنتی کہ وہ اس وقت برزخ میں ہوتے ہیں اور ہم دنیا میں ہوتے ہیں، تو ہم برزخ والوں کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے، یعنی کہ موت کے بعد سے اور قیامت تک جو اس پہ زمانہ گزرے گا اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اور برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں، یعنی کہ جو برزخ ہے اس کے جو معنی ہیں پردہ اور آڑ کے ہیں، یعنی ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، اسی لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں برزخ کی روایت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب اور ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب اور ثواب دینے پر قادر ہیں۔ حدیث شریف میں روایت ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو آدھا خشکی میں اڑا دینا اور آدھا سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر پھر بھی قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور باضرور اور زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ اس سارے جہان میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا،
اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا اور پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ آمین۔ اب یہاں پہ اسی طرح میں یہ ساری باتیں سمجھائی گئی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جس انسان کو آگ میں جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے ان کا حساب نہیں ہوگا یا انہیں عذاب ثواب نہیں ہوگا۔ دیکھو، عذاب اور ثواب کا جو تعلق ہے وہ روح سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسی طرح سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ بھی نہ ہے کہ بھئی جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، بس مٹی ہو جاتی ہے، روح تو نکل کے چلی جا، یا پھر جلا دیا تو سارا ہی معاملہ ختم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو بھی جمع کر کے انسان کو پیدا کر دے گا، بنا دے گا۔ یہ سوچ کے دیکھو کہ جس اللہ نے ہمیں پہلے مٹی سے بنا دیا اور ساری چیز ہمارے اندر موجود ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بے شک دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔